उन जा जेको सो बाप बंद करे छॾिया उन क़ौम ग़ुलामी जी त ज़िंदगी इख्तियार कई आहे। उन नज़मनि ऐं उन तंज़ीमुनि खे तबाही बर्बाद थींदे त ॾिठोसीं, पर जिन माज़ी जे हालात खे साम्हूं रखी करे मुस्तक़बिल जा फ़ैसिला कया आहिनि उहे क़ौमूं ऐं उहे जमातूं अॻिते वयूं आहिनि। उन जे करे अव्हांखे पंहिंजे साबिक़ीन जे उन दर्स मां ऐं उन उनवानात मां अॼु इस्तफ़ादो हासिल करणु घुरिजे त उहे छा था चवणु चाहिनि, उन जे अॻियां कहिड़ा हालात गुज़रिया आया, तव्हां जे अॻियां बि उहे साॻिया हालात आहिनि त जमियत तलबा इस्लाम खे अॼु 50 साल मुकम्मल थिए थो पियो। 50 साल मुकम्मल होने के बाद भी अगर हमने अपने इस नज़म के अंदर कोई ख़ास तब्दीली न ला सके तो फिर ऐसे नज़म को बरकरार रखने का क्या फ़ायदा है। कहीं हम तुलबा की उस कीमती वक्त को तो ज़ाया नहीं कर रहे हैं। इन गाल के गौर ऐं फ़िक्र सां सोचणो पवंदो, पर जेकॾहिं तव्हां सही सिमत में वञो था पिया त पोइ तव्हां अॻिते वधो ऐं हिन वक़्तु हालतूं तव्हांखे सॾु कनि थियूं पयूं त असां वटि पहुचो, हर हिकु दरवाज़े जो दस्तक ॾियो ऐं उनखे पंहिंजो दावत ऐं फ़िक्र पहुचायो। मुअज़्ज़िज़ साथियो, जमियत तलबा इस्लाम जो साथी भी हुजे, फ़िक्र ऐं नज़रिए खां कोरो हुजे, ख़ाली हुजे त उनखे जमियत तलबा इस्लाम खे न अपनाइणु घुरिजे। जमियत तलबा इस्लाम खे अपनाइण खां अॻु में सभ खां पहिरियों उन नज़रिए खे सम्झो, उन फ़िक्र खे सम्झो त इन नज़म खे क़ाइमु करण जो असांजे इस्लाम जो मक़सदु कहिड़ो हुयो। जेकॾहिं तव्हांजे ज़हन में अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि न आहे त पोइ ॿिए खे दावत कहिड़ी ॾेई सघंदव, ॿिए खे तव्हां छा चई सघंदव। हू अव्हांखे मुख़्तलिफ़ मवाक़े ते शर्मिंदा कंदो ऐं अव्हांजो ज़मीर ख़ुदि तव्हांखे चवंदो त अव्हांखे अहिड़ी जमात न अपनाइणु घुरिजे जेका मूंखे मुख़्तलिफ़ स्टेजिस ते मुख़्तलिफ़ चौराहा चौकनि ते ख़राब ऐं ख़्वार करे थी पई। मुअज़्ज़िज़ साथियों, अव्हां ये ॻाल्हि सम्झी छॾियो, जमियत तलबा इस्लाम का जो बुनियाद पड़ा था वो जमियत उलमा हिंद से पहले बना था। जमियत उलमा हिंद को भी 100 साल हो गए, उसके कई साल बाद जमियत उलमा इस्लाम का बुनियाद पड़ा, उसको भी 100 साल मुकम्मल हुए। जबकि हमारे असलाफ का कहना यह है कि जमियत उलमा हिंद के बुनियाद से पहले जब दारुल उलूम देवबंद का वजूद आया था तो उस वक़्त वहाँ के नौजवानों के अंदर एक सियासी शऊर उजागर करने के लिए और अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए जमियत तलबा इस्लाम का बुनियाद रखा गया था। क्योंकि हमें इस चीज़ पर फख्र है कि जमियत तलबा इस्लाम जो बुनियाद जमियत उलमा हिंद खां ऐं जमियत उलमा इस्लाम खां अॻु में पियो ऐं उन वक़्त जे हालतुनि जे पेश नज़र जमियत तलबा इस्लाम जो बुनियाद अंग्रेज सां जंग विढ़ण जे करे उन नौजवाननि खे कठे करे दहलीअ जे अंदरि असांजे असलाफ उन्हनि खे तयारु कयो त हीउ जेको नौजवान तबिको असां तयारु कयूं था पिया इहो अंग्रेज सां मुहारो वठे। अज़ीज़ साथियो, हालतूं तब्दील थियूं, मायूसी मिली या कामयाबी मिली, इहो हिकिड़ो अलॻि उनवान आहे त असांजे असलाफ जेका जिदोजहद कई उन जिदोजहद जे नतीजे में माल्टा जे जेल हलिया विया ऐं माल्टा जे जेल जे अंदरि जेका उन्हनि ज़िंदगी गुज़ारी, जेकॾहिं उनजो मुतालिबो अव्हां कयो ऐं हज़रत मौलाना गुलाम अहमद सूरो तव्हांखे ॿुधायो हूंदो त उन माल्टा जे जेल जे अंदरि हज़रत शेखुल रहमुल्लाह हज़रत मदनी रहमुल्लाह साहब जेका उते अज़ियतूं उन्हनि खे ॾिनियूं हुयूं, जेकॾहिं आउं उनजो तज़किरो कयां त हज़रात अॼु मुंहिंजे अॻियां का बि रुकावट ऐं मुश्किलात कान्हे का। अॼु मां हर जगह ते बाआराम एयर कंडीशन कार में पहुचा थो पियो ऐं उते मूंखे हर तरह जी फैसिलिटी ॾिनियूं वञनि थियूं पियूं, मूंखे प्रोटोकॉल ॾिनी वञे थो पियो, इंतज़ामिया पुलिस विहारी वेठी आहे, पंहिंजा रज़ाकार अलॻि लॻा पिया आहिनि, कारकुन बेचैन लॻा पिया आहिनि, का तकलीफ़ कान्हे का। पर जेकॾहिं मां हज़रत शेखुल हज़रत मदनी जी ज़िंदगी जो मुतालो कयां, यकीन करियो त उन्हनि जी ज़िंदगीअ जी सूरत हाल जी सिर्फ़ झलक मां पेश कयां जो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जॾहिं वफ़ात करे वञनि था पिया त उन जे वफ़ात खां बाद हज़रत मदनी जो जॾहिं कपिड़ा लाथा विया, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जे उस्ताद मुकरम हज़रत शेखुल जा गुस्ल ॾियण जे लाइ जॾहिं कपिड़ा लाथा विया त गुस्ल ॾींदड़ खां निकिरी वई हुई
تحیشہ ہے اساں حضرت شیخ الہند رحم اللہ صحت مند انسان مالٹا جے جیل دے اندر انگریز گرفتار کر رہے ہو لیکن ابھی تہی ہن دے جسم کے باس کونے کو عزیزان گرامی انہیں غسل دیدہ شخص جب حضرت شیخ الہند رحم اللہ دی حضرت مدنی رحم اللہ دی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مدنی بتاؤ ہم نے تو تمہاری گرفتاری جان بوجھ کر کرائی تھی کہ جاؤ مالٹا کے اندر اپنے استاد کی خدمت کرنا ہے لیکن اسی استاد کی صورتحال تو یہ ہے کہ اس کے جسم پر ماس نہیں اور ہڈیوں کی مٹھی ہے عزیزان گرامی حضرت مدنی فرماتا ہے کہ خدا کی قسم میرے شیخ نے منع کیا تھا کہ میری یہ کیفیت نہیں بتانا کیونکہ آج کفن چاک ہو چکا ہے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور آپ جسم دیکھ چکے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ حضرت شیخ اللہ کو تتل واریت لیٹائے ویندو ہو تتل ٹانڈے کے لیٹائے ویندو ہو انہیں دے کے پورو جسم جو میری چکا ہے حضرت کی مٹھی عزیزان گرامی وہ ہڈیوں کی مٹھی جب واپس یہاں آتا ہے تو اس وقت جمعیت علماء ہند کا پہلا اجلاس ہوتا ہے اور پہلے ہی بلایا گیا تھا جس کی صدارت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے کی تھی اور اسی اجلاس کے اندر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو آخری خطبہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے نوجوانوں اس بات کو غور کرنا اور پھر ان نظم اور نسق اور تنظیم کا مطالعہ کرنا جو اپنے آپ کا تسلسل جا کے حضرت شیخ الہند سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں ہمارے استاد مکرم بھی دیوبند کے تھے اور شیخ الہند سے جا کر اپنی سند کو ملاتے ہیں لیکن آج اسی پلیٹ فارم پر میں اسے ایک سوال کرنے پر حق بجا رہا ہوں کہ عزیزان گرامی شیخ الہند کے اس صدارتی خطبے کو کہاں جو جمعیت علماء ہند کے پہلے اجلاس کے اندر حضرت شیخ الہند نے پڑھا تھا اس خطبے کو آپ کہاں چھپائیں گے کہاں اس کو آپ جو ہے ختم کریں گے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرمائے تو کہو خدا جو قسم ماں دنیا جو مطالعہ کرے آئے ہوئے ہیں ماں مالٹا کے جیل میں زندگی گزارے ہوئے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبی کے اندر قال اللہ کا رسول کی تعلیم دے کرے آئے ہوئے ہیں دنیا جب خود مسا ملاقات کی ماں پوری دنیا کی سیاست کے سمجھی کرے آئے ہوئے ہیں لیکن ماں انہیں نتیجے تے پہنچ آئے ہیں کہ ہن برے صغیر کے اندر جے کاب اسٹرگل کاب جدوجہد جے کامیاب تھیندی تو اها عدم تشدد جدوجہد ہوندی جے کاب پرتشدد تحریک ہوندی وہ کامیاب نہ ہوندی اج جے جذبات ناراض ہو اج جے آپے کا نکلی ہو تھا اج جے دوئے دائی دی تھا مرنے مارنے والی گال کرتا پیا قتل کی گال کرتا پیا کتاب کی گال کرتا پیا آپ ان کا سوال کرتا پیا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تو ان صدارت خطبے میں تجھے ایسا دیا ہکو رستو متعین کرے وے وہ عدم تشدد جو ہوئے تجھا پرتشدد نارا تجھے پرتشدد تحریک جو تسلسل مواد کے پیچھے گیا پانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے وچار پتا کے اج کھا کو ہن سرزمین کے کوگے ہتھیار کی جدوجہد کامیاب نہ ہوئی بلکہ ماسس رائے آمد عدم تشدد کی جدوجہد کامیاب ہوئی عزیزان مکرمی ان حضرت مدنی حضرت شیخ الہند کے فلسفے کے حضرت سندھی رحمہ اللہ سمجھی ان فکر فلسفے کے حیدرآباد کے کچے قلعے کے اندر اجلاس لائے تو پڑے ان اجلاس کے اندر اسکول و کالج کے شاگردن کے آنے تو مدارس کے طلباء کے آنے تو ہکڑے پلیٹ فارم کے گڈ کرے حضرت سندھی جمعیت طلباء سندھ جو بنیاد رکھے تو چونکہ میں اس کہنے میں حق بجا رہوں گا تاریخ نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے کہ جمعیت طلباء اسلام کا قیام 19 اکتوبر 1969 کو ہوا تھا لیکن اس سے کئی سال پہلے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے جمعیت طلباء سندھ کا بنیاد رکھا تھا اور اس کے اندر مدارس اور کالج اور اسکول کے شاگردوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کا ایک ہی مقصد تھا جس پر ایک مقرر نے کہا کہ وہ ملا اور مسٹر کا خاتمہ تھا آج جمعیت طلباء اسلام کو 50 سال مکمل ہوئے کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ملا اور مسٹر کا فرق ختم کیا ہے یا آج تک اسی جھنجھٹ میں جٹے ہوئے ہیں میرا موضوع ساتھیوں ملا مسٹر جو فرق ختم کرنے جو فلسفو اصل اسلاف جو ہوئے وہ ایو ہے انگریز سامراج تعلیم کے بن حصن میں تقسیم کرے ہوئے انگریز سامراج دارالعلوم دیوبند جے ان تعلیمی ادارے کے مقابلے میں
علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پروفیشنل تعلیم جو بنیاد رکھو جتے سر سید احمد خان کی پٹھی ٹھپے کرے اے ان کے اگتے آندو ہے اتنے نوجوان جو طبقو ہکڑو پیدا تھے تو پئے اے انہوں ان تعلیم کے پڑھی کرے اے محسوس کرے ہم غلط دے پہ جا رہے ہیں لہذا جو ہمارے اسلاف کی تعلیم ہے جو اسلام کی تعلیم ہے وہ تو یہاں پر نہیں دی جاتی ہے چنانچہ ایک طبقہ تیار ہوا وہ جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند علی گڑھ سے دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ہم نے جامعہ ملیہ کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک یونٹ کھولنا ہے ہمیں ایک نظم بنانا ہے آپ کو وہاں پر آنا ہے یقین جانیے تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت شیخ الہند نہ بیچنے کے قابل تھے نہ چلنے کے قابل تھے اس کے اندر تمام تر جسم کا میں نے عرض کیا کہ اس کا ماس ختم ہو چکا تھا گوشت جسم سے ختم ہو چکا تھا یہ کیسے حضرت شیخ الہند کی تاریخ مجھے بتلاتی ہے کہ حضرت شیخ الہند کی زندگی کا جو آخری سفر تھا وہ دارالعلوم دیوبند سے علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف تھا اور اسی سفر میں حضرت وہاں پر کیا خطاب فرماتے ہیں مجھے ان خانقاہوں کے در و دیوار سے مجھے ان مساجد کی در و دیوار سے انقلاب کی خوشبو نہیں آ رہی ہے جو انقلاب کی خوشبو آپ کے ان اداروں سے آ رہی ہے اور پھر ہوا بھی یوں کہ انہی اداروں سے جو لوگ پیدا ہوئے جن کو سائنسی اور سیاسی علوم کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہبی فکری علوم تھا وہی لوگ اس قوم کی قیادت میں آگے آئے اور انہوں نے جا کر انگریز کو ساتھ سمندر پار کیا معزز ساتھیوں اگرچہ ہم کہیں کہ جمعیت طلبہ اسلام کا حقیقی معنی اس کا بنیاد جو حضرت شیخ الہند نے رکھا تھا پھر مجھے بتلا دیجئے آج وہ کون سا مدرسہ ہے آج وہ کون سا متولی و محتمل ہے جو درس و تدریس کا کام تو اچھے طریقے سے چلائے لیکن حضرت شیخ الہند کی اس تاریخ کو کہاں چھپائے گا جو اس کا استاد مکرم اپنا لاش نما جسم کو اٹھا کر اپنے جیسا کہ ڈیتھ باڈی کو اٹھا کر دارالعلوم دیوبند سے علی گڑھ کی طرف جاتا ہے پھر اس مدرسے کے طلباءوں پر آپ نے پابندی کیوں لگے ہوئے اور اس کو اس تعلیم سے ناآشنا کیوں کر رہے ہو جو جمعیت طلبہ اسلام کے نام سے اس کو تعلیم دی جا رہی ہے مجھے معزز ساتھیوں جمعیت طلبہ اسلام جو مقصد صرف یہ ہوا ہے کہ انہیں طبقے کے طالبان کے حقوق پلیٹ فارم میسر ہے شاہ اسا ایہاگال اج چلوے شرمندگی کے نتیجے پہ تو اسا جے کہیں کہ ڈسٹرکٹ کے اندر اگر کے سروے کرے تو ان کے اندر مدارس کے طلباء کی کثرت ہے کالج اسکول اور یونیورسٹی کے شاگردوں کی کثرت کرنے کا اے عوام کے معلوم ہوتے جمعیت طلبہ اسلام کو ورد جو سکتے مسئلہ دیا گیا یہاں کا قاضی اور فائل ورکر ضلع ہے جیکر انہیں کی تاریخ کے جو کردار کو مطالعہ کرو یقین کرو پاکستان کے قانون کا وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب ایک مرتبہ مفتی محمود رحمہ اللہ جب قادیانیوں کی تحریک چل رہی تھی اور 73 کے آئین کے اندر ترمیم کرا کے وہاں پر ختم نبوت کہ معاملہ ختم نبوت کی مسئلے کو لایا جا رہا تھا قادیانیوں کو اقلیت کے درجے کے لیے تحریک چل رہی تھی تو اسی دوران ہاتھوں میں جمعیت طلبہ اسلام کے پوسٹر لے کر عبدالحفیظ پیرزادہ کھڑے ہو کر مفتی محمود رحمہ اللہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے مفتی محمود جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اسی کے مطابق ہم ترمیم اس آئین کے اندر کر رہے ہیں لیکن اپنے گنڈوں کو منع کرو جو کسی بھی چوراہے اور چوک پر اس طرح کے دھمکی آمیز دھمکی آمیز پمفلیٹ لگا کر ہمارا جینا حرام کر دیا ہے ہمارا گھیراؤ کرتے ہیں وہ گنڈے کون تھے وہ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھی تھے جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا تھا بیشتر ساتھی شہید ہو گئے تھے ختم نبوت کی تحریک کے اندر میرے معزز ساتھی لیکن آج ہم جمعیت طلبہ اسلام کے وہ ساتھی جو فخر انداز سے کہتے ہیں کہ ہماری جو جمعیت طلبہ اسلام کی تنظیم اور نظر و نسق ہے الحمدللہ اس کے اندر اتنے سارے طلباء آئے ہیں لیکن ذرا ان طلباؤں کی سروے دیجیے جس درد میں مولانا عبید اللہ سروی نے جس درد میں مولانا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اور ہمارے اسلاف نے ان نوجوانوں کو جو کالجز اور یونیورسٹی کے اندر تھے ان کو اپنے ساتھ ملانے کا کیا ان کا فلسفہ تھا
کیا ان کی توجہ تھی عزیزان گرامی صرف ایک مقصد ہوئے تو تمام جے کرے جمعیت علماء اسلام کچھ ساتھی ایا آئے جو کہ سینئر آئے کچھ جونیئر آئے لیکن تجربے کی بنیاد تے ماتما کی بدھان چاہے تو پڑے تا جمعیت علماء اسلام جو کم ان لیے کھاتی کرے کوئی تے دھک چڑھ لگو جنہیں جے پی آئے سندھ جو صدر مدرسے واقع ماتما کے اسکیت جنہیں علمائی کے ڈائس نہ ہوتی ہیں تو آؤ نالا ٹھیک طرح کی بدھان ہے اے انہوں نے پوری ہسٹری طرح کی بدھان ہے جنہیں مدرسے جو طالب ہو سندھ جو جے پی آئے صدر تھے تو یا کہیں ڈسٹرکٹ یا کہیں بھی حلقے جو صدر تھے تو پہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کہ ان تیزی سا ان جدو جہد اسپرٹ سا اگر نتو تھی ونے پئے جے کالج اسکول کے شاگرد وٹھی ونے تو پئے نیچرل فطرتی طور تے مدرسے جو طلباء جي لاءِ هڪڙي جيڪا ذهن پھيرائي ويو آهي اهو پھيرائي ويو آهي هي جيڪو پني ٿو ٽڪر کائي ٿو ٿال مٿي تي رکي ڪري کپڙا سادا گنجيدار ڏاڙهي پھڙي کوٺي ۾ پيو تيل بि هفتي کان پوءِ خمس جي جمعي جي ڏينهن هلي ٿو پيو اهو छा कंदो हिकिड़ो ज़हन आहे इन ज़हन जा असरात उन मदरसे जे तालिब ते आहिनि मदरसे जे तालिब ते आहिनि हाणे इहो जॾहिं कॉलेज ऐं स्कूल में बहस ते सदर वञे थो पियो त उते उॿाड़ को लॻे थो पियो हू पाण खे उन जे अंदरि अहसास कमतरी आहे हू उन जे खुली करे नथो ॻाल्हाए ही चाट वो चौक पाण खे अप टू डेट क़िस्म जो टाइप पेट शर्ट पाती पई आहे कॉलेज जे शागिर्द खे उहो मदरसे जे तालिब खे जॾहिं ॾिसे थो गुरू ऐं तकबर में अचे थो वञे पियो ही अहसास कमतरी में लॻो पियो आहे उनखे न दावत ॾेई सघे थो न उनखे पंहिंजे प्रोग्राम ते आणे सघे थो पियो नतीजो छा थो निकिरे पियो त जमयत उलमा इस्लाम जी उहा जिदोजहद सिर्फ़ पंहिंजी तबियत ऐं मिज़ाज जे मदरसे जे तौर ते मौजूद करे सघे थो पियो ऐं कॉलेज ऐं स्कूल ऐं यूनिवर्सिटी जे अंदरि नथो वञे पियो इहो ई सबबु आहे असां ॾिठोसीं जॾहिं बि कॉलेज ऐं स्कूल जे जॾहिं बि यूनिवर्सिटी जो को शागिर्द जमयत उलमा इस्लाम जो कंहिं बि सिके जो सदर थिए ऐं ख़ासि तौर ते सूबे सिंध जो सदर थियो आहे त यूनिवर्सिटी जे अंदरि कॉलेजिस जे अंदरि हिकिड़ो अहिड़ो दौर में असां ॾिठोसीं त सिंध जे अंदरि उहो शागिर्द हिकिड़ो कॉलेज हो जंहिंमें जेके जो यूनिट न हो न त हर कॉलेज जे अंदरि यूनिट हो ऐं दौर बि इहो दौर भी वो था कि जहाँ सोशलिज्म का उरूज था कम्युनिज्म का उरूज था सर्द जंग चल रही थी ये कम्युनिस्ट ये गहरे किस्म के लोग ये कौम परस्त किसी भी मजहबी तलबा को उस कॉलेज के अंदर नहीं छोड़ते थे यकीन जानिए कि मुझे खुद घसे का गया जब मैं नसीराबाद कॉलेज में बहस सूबाई सदर वहां गया था साथियों ने प्रोग्राम रखा था और हमने वो प्रोग्राम हालांकि एक उसी कॉलेज के एक कमरे में खिड़की देकर अंदर किया था लेकिन उस पलीजो के पार्टी के स्टूडेंट्स को पता चला एसएसटी उसका नाम था वो उसी शागिर्द तंजीम जो थी पलीजो साहब की उनको पता चला दरवाजे को तोड़ा और अंदर से हमें घसेटा उन 8-10 साथी थे और उसी कॉलेज के अंदर रोडों पर सड़कों पर घसेट कर हमें बाहर फेंका ये बहुत मुश्किल वक्त था ऐसे मुश्किल हालात में जमयत उलमा इस्लाम के साथियों ने जो आपको मालूम है कि गोली लगाना क्लाशनकोव उठाना ये एक मामूली सी बात है इस पे कोई रिट इंतजामिया की न इंतजामिया न कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था अज़ीज़ान गिरामी लेकिन तलबा के हुकूक के लिए तलबा का अंदर शऊर उजागर करने के लिए जब शहीद डॉक्टर सरफराज बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और अंदर जाकर उनसे मुज़ाकरात करता है और मुज़ाकरात के अंदर तय पाया जाता है कि जमयत उलमा इस्लाम पे आज के बाद किसी किस्म की सख्ती नहीं की जाएगी वो अपने फिक्र और अपने नजरिए का काम करें वहाँ अपने फिक्र और अपने नजरिए का काम करें 3 दिन की जंग थी बीबीसी लंदन की रिपोर्ट थी कि ट्रेन नहीं चल रही थी क्योंकि ट्रेन का जो ट्रैक था वो यूनिवर्सिटी के बीच से जा रहा था तो उस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर हमारे साथियों एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर उन कॉम्पलसों का पीएसओ वालों का कब्जा था पब्लिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों का और हॉस्टल्स पर हमारे साथियों का कब्जा था इतनी फाइट चल रही थी लेकिन उसके बाद फायरबंदी हुई और मुज़ाकरात हुए जब मुज़ाकरात करके डॉक्टर सरफराज गाड़ी में जाकर बैठता है और हमारे तमाम तलबा जाकर उस गाड़ी में बैठते हैं बाहर जाते हैं तो उस उन कॉम्पलसों में गोलियां चलाई और
सरफराज शहीद हुए। मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब वाल मूसा के जो पहाड़ मूसा के जो पहाड़ उन जबलन ता कोई सलमान उन पहाड़ के तसल्सल जो नालो है जिते मथे डॉक्टर सरफराज जो घर हुए उन डॉक्टर सरफराज के जने वाल साहब मोकले को पर पूरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ण जे ला उन जा छा ख्वाब जेकॾहिं मां इन ते ॻाल्हायां यकीन करियो त अव्हां डॉक्टर सरफराज उन ज़िंदगी ते पंहिंजा ओड़ा बिहारे न सघंदव त उन वीचारे वटि न पढ़ाई जे लाइ को पैसो न कुझु मासूम पुटलो नंढड़ो दमेस थो पियो ऐं उन दौरान डॉक्टर सरफराज शहीद थी वञे थो पियो उहो नंढड़ो पुटु सिराज पली पिनी धिका खाबा खाई करे अॼु अची करे जवान थियो आहे कीअं थियो आहे इहो वरी कॾहिं पंहिंजी निशत में वेही करे उन ते ॻाल्हाईंदासीं लेकिन तव्हांजे असलाफ़ तव्हांजे वॾनि जूं कुर्बानियूं ऐं महिनतूं आहिनि हीअ जमी तलबा इस्लाम का ईअं हिकु राति वेही ऐलान करे ऐं हीअ नज़म नसक लिखायो वियो आहे इन जे पोयां वॾियूं कुर्बानियूं ऐं वॾियूं जिदोजहदूं आहिनि जंहिंजे करे हीअ नज़म अॼु तव्हां ताईं ऐं हिन शकिल में पहुतो आहे मुंहिंजा मौजूद साथियो खोड़ सारा मसइला आहिनि अहमियत अफ़ादियत इन चीज़ जी जेका असांजे असलाफ़ सोची हुई त आख़िरकार जमी तलबा इस्लाम जी ज़रूरत कहिड़ी आहे कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी जे अंदरि जेकॾहिं जमी तलबा इस्लाम न हुजे हा त हिकु तरफ़ो फ़लसफ़ो हलियो वञे हा हिकु तरफ़ो नज़रियो फ़िक्र पूरी दुनिया जे अंदरि ऐं मुल्क जे अंदरि फैलिजी वञे हा लेकिन इहा जमी तलबा इस्लाम आहे जंहिं उन फ़िक्र ऐं नज़रियनि जा मुक़ाबला कया ऐं पंहिंजो नज़रियो उन जे साम्हूं आंदो त कम अज़ कम उन्हनि जे अंदरि बि खलबली मची वई ऐं उहे साथी जेके इन फ़िक्र ऐं नज़रिये जी तलाश में हुया उहे जमी तलबा इस्लाम जे प्लेटफॉर्म ते अची विया अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ़ु इहो न खोड़ सारा चूंकि असांजो मुल्क जी गुरबत जी लकीर खां किरियल आहे अवाम एतिरा ग़रीब तालिब इल्म खे पढ़नि पिया त असांजी जमी तलबा इस्लाम उमूमन जॾहिं बि कमु कयो आहे त फलाही बुनियादनि ते कमु कयो आहे ऐं फलाही बुनियादनि ते कंहिं तालिब जी फीस भरणु कंहिंखे किताब वठी ॾियणु ऐं उन जा मसइलो मसाइल हल करणु कॉम्पर्सन जे नर्गे मां उनखे कढी करे अचणु इहे उन्हनि जे उन पंजे मां कढी करे उनखे आज़ादु करणु इहो जमी तलबा इस्लाम जे असर कमु करण जो मक़सदु इहो हुयो ऐं इन बुनियाद ते जमी तलबा इस्लाम उन कॉलेज ऐं स्कूल जे अंदरि जेका कमु कंदी हुई अज़ीज़ साथियो अवां इहा बि मालूम हुजणु घुरिजे त हिन वक़्तु उहा सूरत हाल आहे तमामु अफ़कार तमामु नज़रिया ख़तमु थी विया जेकॾहिं को हिकिड़ो नज़रियो हले थो पियो जंहिंखे पुष्ट पनाही दुनिया जे आलमी साम्राज्य जी आहे मुल्की इदारनि जी आहे उहो आहे सेक्युलरिज़म उन सेक्युलरिज़म जी जेकॾहिं का बि तंज़ीम ॻाल्हि करे थी पई त उन जी पुष्ट पनाही बि कई वञे थी पई ऐं उनखे अॻिते आंदो बि वञे थो पियो ऐं इन सेक्युलरिज़म जो मुक़ाबिलो कम्युनिज़म जो मुक़ाबिलो कयोसीं कैपिटलिज़म जो मुक़ाबिलो कयोसीं इंपीरियलिज़म जो मुक़ाबिलो कयोसीं दुनिया जे वॾा वॾा जेके फ़लसफ़ा उन्हनि जो मुक़ाबिलो कयोसीं अव्हां चवंदो कीअं मां दुनिया जे इन्हनि जेकॾहिं निज़ामनि जो उन जे ख़ाको पेश कयां त तव्हां नट केश में इहा चीज़ ज़रूरु सम्झी वेंदव त मूंखे ॿुधायो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं दुनिया जे अंदरि नज़रियो आंदो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि उन वक़्त बि आलमी क़ुवतुनि ऐं आलमी ताक़तुनि जे मुक़ाबले खां ख़ाली कोन हुया मतां अव्हां जी इहा सोच हुजे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल नंढड़ी ताक़त मुशरिकनि जी ऐं उन्हनि सां मुहारो पिया कयो न बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वक़्त जी आलमी क़ुवत कहिड़ी हुई कैसर और किसरा हुई जो पाण फरमाइनि था हलक कैसर फला कैसर उहा हलक किसरा फला किसरा तबाह थी वई बर्बाद करे छॾींदासीं उन केगुरु केरा छॾींदासीं उन गुरूअ खे मिटी में मिलाए छॾींदासीं ऐं वक़्तु आए त कैसर किसरा खे उन सहाबा किराम जी रिवायत उन नज़म ऐं नसक तमामु बर्बाद करे छॾियो हीअ उन वक़्तु आलम ताक़त जी क़ुवत हुई कैसर और किसरा खां बाद में भारतीय जेका क़ुवत ताक़त आलमी सतह ते मिली आहे त उहा बरतानी साम्राज्य जी हुई ऐं बरतानी साम्राज्य पूरी दुनिया जे अंदरि हुकूमत कंदो जो उन जो सिज ओभर खां ओलह हीअ उभरंदो ओलहंदो लेकिन उनजी हुकूमत ख़तमु न थींदी जेकॾहिं कंहिं स्टेट जे अंदरि उनजो सिज लहंदो त वरी ॿी स्टेट जे अंदरि उभरंदो हुयो त दुनिया पूरी तरह हाकिम बरतानिया हुयो लेकिन तव्हां हिंदुस्तान जी लाइब्रेरी में वञो ऐं उतां जो वञी करे किताबनि खे कढो मुतालो कयो त हिंदुस्तान जे आज़ादी जी तारीख़ कंहिं ॾी आहे बाबा अॼु हे पाजामो पाइण वारो हे जेको आहे सो अपडेट क़िस्म जा टायर शर्ट पाए करे असांखे चवनि था पाकिस्तान
ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، ہندوستان کے تمام کتاب ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ اس وقت تک انکمپلیٹ ہے جب تک اس میں علماء کا کردار نہ آ جائے۔ اس علماء کے کردار کی وجہ سے جو اتنی حد تک یہ فرماتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، کہتا ہے کہ میں نے انگریز کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، میں نے انگریز کی جڑوں کو اکھاڑ دیا ہے۔ اگر یقین نہ آئے، میں بتلاتا ہوں کہ میرے مرنے کے 3 سال بعد انگریز یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ سندھی کی چیلنج تھی، دنیا والوں سے ہماری چیلنج ہے کہ لاؤ ایسا سیاستدان، لاؤ ایسا اپنا ہیرو جو اس دھرتی کے لیے انگریز کے خلاف اتنی چیلنج کر کے جائے اور وہ اس کے بعد وہ حالات بن جائے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی 1944 کے اندر فوت ہو گیا، وفات پا گئے۔ 47 میں انگریز یہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اسی سندھی نے کہا تھا کہ میں نے انگریز کی جڑوں کو اکھاڑ دیا ہے، میرے مرنے کے 3 سال کے بعد انگریز یہاں سے چلا جائے گا۔ اگر نہ جائے نا تو سندھی کے قبر پر آ کر کہنا کہ سندھی تم جھوٹ بول کے گئے تھے، انگریز تو ہے، انگریز تو ہے۔ 47 میں انگریز ہلے ہوئے 3 سال کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد چئے تو پہ وطن تتوہاں آزاد کیوا ہے، پر بدھو وطن تواں آزاد کیوا ہے 20 سالن کھا پو تہاں جو ملک نہ رہندو ٹٹھی ویندو، کنहिं بدیل نہ ہے۔ لیکن اساں جے اسلاف جو سیاسی تدارک ऐं سیاسی بصیرت ایتری ہوئی جو حالتن کي ڏسندا هيا ۽ ان حالتن تي मां اڄ جيڪڏهن ڳالهايان ته اڄ کان 10 سال اڳ ۾، اڄ کان 15 سال اڳ ۾ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے متعلق جو کچھ وہاں پر اس وقت بتلاتے تھے، کیا آج بلاول اور نواز شریف اور دیگر سیاسی لیڈر یہ کہنے پہ مجبور نہیں ہوئے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے تمہارا اسلاف اور تمہارا بزرگ اور تمہارا عالم دین اور قیادت جو کچھ فرما رہی تھی؟ عزیزان گرامی، ہماری قیادت جو ہے وہ اپنی بصیرت کی بنیاد پر بات کرتی ہے اور وہی چیزیں آگے جا کر ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسی اسلاف کا یہ تسلسل ہے، جمعیت علماء اسلام، جو جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام انکمپلیٹ ہے، جمعیت علماء اسلام انکمپلیٹ ہے اس وقت تک جب تک جمعیت علماء اسلام کا کوئی رول اور کردار نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی اپنے طور پر بہت کوشش کی ہے، مرکزی سطح پر کوشش کی ہے، مرکزی فورم میں باتیں کی ہے اس حوالے سے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو اسی اپنے حال پر چھوڑ دیا تو یقیناً اس کے اندر وہ فکر اور نظریات نہیں رہیں گے اور آگے جا کر یہ تنظیم دم توڑ جائے گی، پھر قیادت کا فقدان ہوگا۔ یہ جو آج آپ کو جمعیت علماء اسلام کی قیادت نظر آ رہی تھی تو وہ بھی ایک JTI کا تسلسل تھا اور محنت تھا، لیکن اگر JTI نہیں رہی تو 10-15 سال کے بعد آپ کو قیادت نہیں ملے گی۔ پھر یقیناً کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جس طرح مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، جس طرح دیگر جماعتیں ہیں جن کی طلبہ ونگز کے اندر کسی قسم کا فکر اور نظریہ نہیں ہے اور وہ قیادت ان کو فراہم نہیں کر سکتی ہے۔ تو میں آپ تمام ساتھیوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے انہی افکار اور انہی نظریات جو ہمارے اسلاف نے دیے ہیں اسی کے مطابق آپ اپنے اسی نصاب جو آپ کے دستور نے آپ کے لیے تعین کیا ہے، جو آپ کے نظام نے آپ کے لیے تعین کیا ہے، اس کا مطالعہ کیجیے اور یہ مت سمجھیں خدا را، میں درد مندانہ آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ شور اور دل کے پوجاری نہ بنیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتا ہے مجھے حیرت ہے اس قوم کے اندر جہاں تالی بجتی ہے تو یہ وہاں جا کر جھومتے ہیں، وہاں جا کر یہ ڈانس کرتے ہیں، اور جہاں پھر ٹھٹکی بجتی ہے تو پھر وہ وہاں جا کر وہی چیز کرتے ہیں۔ تو کم از کم میں جمعیت علماء اسلام سے یہ توقع نہیں رکھتا ہوں بلکہ سنجیدہ ہو جاؤ اپنے اس مجالس کے اندر جو آپ کی فکری اور نظریاتی مجلس ہو، اس پر توجہ دیجئے۔ یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، میں نے بہت سارے پوسٹرز آپ کے دیکھے، میں نے بہت سارے آپ کے بڑے بڑے جلسوں کے وہ ہیڈ بلز اور دیگر دیکھے ہیں کہ مجھے حیران بھی ہوئی
کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھی جلسہ سنا اور اس جلسے کے اندر جب میں مبلغین کی فہرست دیکھتا ہوں تو مجھے اور بھی حیرانی ہے. یہ سائے ولی رمضان شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں. ہم ایک ہی دور کے جمعیت علماء اسلام کے ساتھی تھے. ہم نے اکٹھے کام کیا اسلام کے ساتھ. اس وقت ناممکن اور امپاسبل تھا کہ کسی جمعیت علماء اسلام کے پروگرام میں کوئی مبلغ آ جائے, کوئی مبلغ آ جائے اور تقریر کرے, بلکہ ایسے حضرات جو انتہائی قسم کے علمی شخصیات ہوتی تھی, جو فکری اور نظریاتی اور جماعت کے ذمہ دار احباب ہوتے تھے, ان کو بلا کر ان سے سیکھتے تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام اپنی تمام تر توانائی اور صلاحیتیں ایسے جلسوں پر خرچ کر رہی ہیں اور مبلغین کو دعوت دے رہے ہیں, اور پھر وہ جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہو رہا ہے, فروعی معاملات کو فوکس کر رہے ہیں. ابھی تک وہ نور بشر کا باجا بجا رہے ہیں, ابھی تک وہ ایسے معاملات کو آگے لا رہے ہیں جس کے اندر نوجوان کے جذبات تو بھڑکے لیکن کوئی مستقل مزاجی اس کے اندر پیدا نہ ہو. تو کم از کم آپ ساتھی جمعیت علماء اسلام کا جہاں پر آپ مدارس کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں اتنی ہی ضرورت ہے کہ آپ کالج اور اسکول کی طرف توجہ دے دیں. یقیناً اس وقت یونیورسٹیز کے اندر انتظامیہ کی گرفت ہو گئی ہے اور ملکی ادارے جو ہیں انہوں نے جا کر کنٹرول کیا ہے. ہم اس سے خوش ہیں, ناخوش نہیں ہیں. آج قوم پرستوں کا وہاں دم ٹوٹ گیا ہے. وہاں پر کم از کم ابھی وہاں سے جو کھیت نکل رہی ہے وہ کھیت ایک تعلیمی یافتہ کی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلیم کے اندر ہمیں اپنی تعلیم کی پیروکاری کرنی ہے. وہ کس طرح, جبکہ کسی بھی طلبہ کو وہاں پر کام کرے, طلبہ تنظیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ کے پاس اچھے سے اچھے عنوانات ہیں جس کی آپ کو کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا. مثلا محرم الحرام ہے, مثلا ربیع الاول ہے, رمضان شریف ہے. ایسی آپ مدارس عنوانات پر رکھیں, انتظامیہ سے آپ ڈونیشن کروائیں, اس سے آپ NOC لے لیں اور ان کی توسط سے ایسے عنوانات پر پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر آپ اپنا فکر اور نظریہ پیش کریں. اور یہی سبب تھا کہ سندھ یونیورسٹی کے اندر ابھی تو آپ کسی اپنے لیڈر کو لے کے جاؤ, کس طرح وہ وہاں کا ہوتا ہے, خطاب ہوتا ہے, آپ وہاں پر اور بھی ادارے ادھر کو لے کے جاؤ. لیکن یہ جمعیت علماء اسلام کی محنت تھی جو حضرت بیر شریف والا وہاں پر سندھ یونیورسٹی کے اندر آتا ہے اور خطاب کرتا ہے. ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اپنے عنوان کا حق ادا نہ کر سکا, لیکن جو میرے دل میں تھی چیزیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور موقع ملا تو آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوگی. حضرت بیر شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب پیش کرتا ہے. مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت بیر شریف علیہ کو دعوت دی. آڈیٹوریم ہال میں پروگرام تھا, تو اس آڈیٹوریم ہال میں حضرت بیر شریف والے کے ساتھ مولانا عبدالوہاب چاچا بھی آئے تھے. بہت بڑی علمی شخصیت تھی اور نوجوان طبقے کی طبیعت اور مزاج کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ 5 منٹ مولانا عبدالوہاب صاحب کو خطاب کا دے دے, اس کے بعد حضرت بیر شریف والے کو دے دے. تو مولانا عبدالوہاب چاچا جیسے ڈائس پہ آئے, اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بولا اس کے سامنے آ جائے پھر کس طرح شور گل کرتے ہیں, تو ایسے چیخیں مارنے لگے, اس پر ہٹ کرنے لگے, وہاں سے نعرے بازی اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو حضرت قاسمی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ مولانا عبدالوہاب جو کم از کم حالات اور اس یونیورسٹی کے مزاج کا بندہ ہے, جب ان کے ساتھ یہ اثر ہوا ہے اور حضرت بیر شریف والے کو اگر خطاب کا موقع دیا گیا تو پتہ نہیں بزرگ کے ساتھ کیا ہوگا. تو فرمایا تاہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پورا آڈیٹوریم ہال بھرا ہوا تھا اور مہمان تھا, دعوت بھی دینی تھی, تو ہم نے اس کو دعوت دی. جب حضرت بیر شریف فرمایا سادہ طبیعت, لنگی بندھی ہوئی ہے اور ایک سادہ سا قمیص پہنی ہوئی ہے, پگڑی بھی اس طرح کی عجیب قسم کی. جب وہ ایسے حال میں ڈائس پہ آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کہتا ہے ایسا کہ ان سب پر اس کے سلام کا ایسا روب آ گیا کہ حضرت نے مکمل خطاب کیا اور کسی نے چون چرا تک نہیں کی.
سادہ خطاب، لیکن ایسا خطاب کہ ان پر روب اور دبدبا ہو گیا۔ یقین جانیے کہ ہمارے انہی بزرگوں اور ان علماء میں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب اور دبدبا دیا ہے، لیکن اس کو ان یونیورسٹیز کے اندر لے کے جانا اور وہاں پر جو ہے ان کا خطاب اور ان کا تعارف اور ان کا ساتھ اس نوجوان کا سلسلہ جوڑنا آپ ہی ساتھیوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب